الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء او یماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھائی جان کہڑی لین ہے تہاڈی؟ لین چو جلدی کرو، شاباش، جلدی جلدی یار، تے تہاڈا قصور ہے، تسی لین چ کیوں نہیں ہوئے؟ ادھر اگے آ جاؤ، نہیں تنگ نہیں بہنا، اے اٹھ بچے، دوویں اٹھو، دوویں لین تو بغیر کوئی نہ بیٹھے۔ اتنے بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بس بھی بس لائناں سیدھیاں کرو، انہوں نے کیا ہے، زباناں سیدھیاں کرو، انہوں نے کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم سیکھتا ہے، اس کے علم سیکھنے کی غرض اور اس کا مقصد یہ ہے لیباہی بہ العلماء، تاکہ وہ ہو گئی ہے، چلو، لیباہی بہ العلماء، تاکہ وہ اس علم کے ذریعے فخر کرے علماء پر کہ میرے پاس تو بڑا علم ہے، میں تو محدث ہوں، مفسر ہوں، مورخ ہوں، میں بہت بڑا عالم دین ہوں۔ یا یماری بہ السفہاء، کہ اس علم کے ذریعے جاہل لوگوں کے ساتھ سر ڈالے، جتھے ویکھے چار بندے بیٹھے نے اتنے جا کے علم جھاڑنا شروع کر دے، تاکہ میں اے بے وقوف لوگوں نہ جھگڑا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، دو کتابیں پڑھ لیں، دو لفظ کسی سے سن لیں، جتھے بیٹھتے ہیں اتنے بیگ مجمع لا لیندے ہیں تے جڑا نا شور گول شروع کر لیندے۔ فرمایا جو بندہ اس غرض سے اس مقصد کے لیے علم سیکھتا ہے، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگ ویکھنا کر کے مولوی صاحب لگے نے، کوئی بڑا بڑا خطیب ہے، لوگ ایسے کریں، بلے بلے کریں، واہ واہ، لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر لے، ایسی گفتگو کرے۔ فرمایا ادخلہ اللہ جہنم، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو علم کا مقصد وہ خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اب ادھر آ جاؤ، جڑی اندر ادھر ہی وڑ دو، پتہ نہیں کی اتنے چول پے نے، پڑھا دو ادھر نو، بھین ہو جانے پاجی، ہے جو ٹھیک ہے۔ تو ادخلہ اللہ جہنم، ایسے بندے کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ پڑھنے والا اگرچہ وہ جو علم پڑھ رہا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، سیرت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن اس کی غرض علماء کے سامنے فخر کرنا ہے، اس کا مقصد بے وقوف لوگوں سے جھگڑا کرنا ہے، بحث کرنا ہے، اس کا مقصد لوگوں کی بلے بلے اور واہ واہ ہے، ایسے علم کا فائدہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے عالم دین کو، شہید کو اور سخی کو، ان کو بلا کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ہاں، عالم دین کو بلایا جائے گا، بتا تو نے دنیا میں علم کیوں حاصل کیا؟ وہ کہے گا اللہ میرا مقصد تو یہ تھا میں علم حاصل کروں، لوگ مجھ سے سیکھیں، لوگ عمل کریں۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا
کہ جب تو تقریر کرے، جب لوگوں کو واعظ کریں، لوگ کہیں بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا شاعر ہے اور بہت بڑا استاد ہے، لے جاؤ فرشتوں اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ شہید کو لایا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا تو نے جہاد کیوں کیا ہے بتا؟ شہید کہے گا اللہ تیرے رستے میں کیا ہے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اس نے تو جہاد اس لیے کیا ہے لوگ کہیں بہت بڑا بہادر ہے، بڑا نڈر اور بے باک ہے، اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ سخی کو بلایا جائے گا، بڑا مال خرچ کرنے والا، 100 دیگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، دنیا کے اندر بڑی شہرت ہے، بڑا چرچا ہے، فلاں رانا صاحب، فلاں رائی صاحب، فلاں راجپوت صاحب بڑا خرچ کرتے ہیں، فلاں حاجی صاحب بہت دیتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو نے کیوں خرچ کیا؟ کہے گا اللہ تیرے رستے میں دیا ہے اور تیری رضا کے لیے دیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے دیا ہے لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا مالدار ہے، لوگوں سے بہت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا اس کو بھی جہنم میں داخل کر دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ کیوں؟ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ قیامت کے دن اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ عالم دین، قاری قرآن، دین کا شہید، غازی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ سارے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے کرتے 3 مرتبہ بے ہوشی کی وجہ سے گر پڑے۔ تو یہ ہے علم۔ علم بھی وہ جو علم نافع ہو، جو اللہ کا ڈر دلائے، جو انسان کے دل میں خشیت پیدا کرے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کورس کو، اس علم کو نفع بند بنائے، کہیں یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے، کہیں ہمارے لیے یہ الٹا اس کا اثر نہ ہو جائے، اور اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ جی آگے کریں بھی، یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ الاحزاب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کے اندر اج میں بیٹھ کے کوشش کرنی ہے، کھلون دی ہمت نہیں کہ تسی دا مطلب یہ نہ فائدہ چکے ہو، پیچھے والے اپنے حساب نہ لگے رہن، سجے والے اپنے حساب نہ، اس واسطے میرا دھیان کرنا ہے۔ جے تسی بہتا کیتا تے میں اٹھ بھی پینا ہے، ایڈا بھی میں کوئی نہیں، اس واسطے نا بہتا خوش نہیں ہونا بھی اج استاد بیٹھے نے تو جو مرضی کریے، نظر سب تے پی رہی ہے، بر لے کے کھڑا ہو کے بندہ ذرا پوری توجہ رہندی ہے۔ تے جے تسی مجبور کیتا نہیں جی تسی کھڑے ہو کے چہرہ دکھاؤ تے پھر میں کھڑے ہو جاواں گا انشاءاللہ، تے تسی امید ہے جی گزارا کرو گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کریمہ میں 5 صفتیں بیان کی ہیں: شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ بھی ہوتا ہے، حاضر بھی ہوتا ہے، اور مبشر کا معنی خوشخبری دینے والا، نذیراً ڈرانے والا، داعیا الی اللہ یہ نہیں ہے خوشخبریاں دے کر ڈرا کر اپنے رستے کی طرف بلا رہا ہے، کسی دنیا کے مال کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجسمہ نور ہے، نور کا چشمہ ہے، آپ کی شخصیت سے ہدایت پھوٹتی ہے، آپ کی باتوں سے کمال اوصاف پھوٹتے ہیں، آپ کے کلمات سے دنیا کی ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں، آپ کے یہ اوصاف ہیں۔ تو جو بھی داعی ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ خوشخبری دینے والا بھی ہو، ڈرانے والا بھی ہو، اللہ کے رستے کی طرف بلانے والا ہو، اور وہ روشن چراغ بھی ہو، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرمائے۔ جی آگے چلیں بھی، آگے کریں بھی، آگے شابت کرسی بھی تاڑی زخمی کرنا لیے نہیں بیٹھ جا جی۔ واقعہ اسراء و معراج، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ واقعہ اسراء اور معراج، یہ
اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسراء اور معراج یہ دو سفر ہیں، وقت ایک ہی ہے، سفر کتنے ہیں؟ سب بھائیوں نے توجہ کرنی ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے حصے میں چلنا، رات کے حصے میں چلنا، اور معراج عروج سے ہے، بلندی۔ معراج کا معنی بلندی کی طرف چڑھنا، سمجھ آ گئی بھائیوں؟ تو یہ دو سفر ہیں، اسراء ہے رات کے پہر میں چلنا اور معراج ہے بلندی میں۔ تو اسراء کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس فلسطین مسجد اقصیٰ وہاں تک لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، یہ معراج ہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کیا ہے؟ اسراء۔ کیا ہے؟ سارے گوڈے چھڑ کے بہو جگہ تھوڑی پہ جان بندہ ایک بچ کٹ کر لو، چل بھی اٹھ تو بھائی تنگ ہو رہے تھے، یہاں دی تنگی سارے دل کے اندر تنگی ہے۔ ادھر اگے آ، ادھر آ جا، ادھر اگے ہو بھائی، تھی کھلے ہو کے بہو جناب، ہوں تو نہیں گوڈے پھڑو گے۔ ہر چیز کا حل ہے پاکستان، صرف دماغ دے خراب دا حل کوئی نہیں۔ آؤ اتنے بہ جاؤ، صحیح نظر آئے گا نا بھائی جان؟ نظر آئے گا صحیح؟ تینوں پوچھنا پیا یار، پھر ٹھیک ہے۔ تو اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ اللہ نے سیر کروائی، معراج بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی سیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جگہوں پر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو دوسری جگہ پر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ، اس کی رداد، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کیوں پیش آیا، یہ سارے آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کس سن نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور آپ کے چاچا فوت ہوئے؟ سارے نہیں بولتے۔ تو یہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غمگین سال تھا، آپ کے سر سے دو بڑے سہارے جو ہے وہ اٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال حوصلہ دینے کے لیے اور آپ کی ہمت کو بڑھانے کے لیے اور آپ پر دست شفقت رکھنے کے لیے یہ سیر کروائی۔ اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، مختلف آراء ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ اکثر کی رائے اور صحیح ترین رائے یہی ہے کہ یہ واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آیا، اور ان کی وفات آپ کو پتہ ہے کب ہوئی؟ سن 10 نبوت میں۔ بھائی ہجری نہیں، نبوت کیوں لوکنا ہے، کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ نبوت کے 10ویں سال جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے آپ کو لے جایا گیا براق پر بیٹھا کر۔ براق سمجھ دو کیوں ہوتا ہے؟ وہ سواری ہے نا، وہ نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔ تیسرے پر ملے حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ملے حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ملے حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر ملے حضرت، تسی نہیں بول دیا جی، بات آتی ہے، کون ملے؟ اور ساتویں آسمان۔ تو بھائی یہ سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی اور سب نبیوں نے ایک ہی بات کہی کہ مرحباً بکم، خوش آمدید، جی آیا نو، ست بسم اللہ، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ ایک اس میں بات انفرادی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ فرمایا یہ نبی میرے بعد آیا ہے اور اس کی قوم بھی زیادہ ہے، اس کے ماننے والے بھی زیادہ ہیں، اور آیا میرے بعد ہے، جنت میں اس سے پہلے جائے گا، اور ان کی امت بھی، اس لیے فرمایا نحن الاولون الآخرون، ہم آخر میں بھی آئے، اس کے باوجود ہم جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ آئی سب سے آخر میں، لیکن جنت میں کب جائے گی؟ سب سے پہلے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، یہ آپ کی خوبی ہے کہ آپ تشریف سب سے آخر میں لائے۔ سر یہ بند ہی رہن دو، ادھر نہ ٹھیک رہتا ہے۔
آئے سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ تو یہ سب نبیوں سے ساتوں آسمانوں پر کتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی؟ میرے پتہ ہے ساتھ ہی کہنا ہے، اور بھائی 8واں ہوئی ہے۔ 7 آسمانوں پر کتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی؟ تو یہ امتحانی سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 آسمانوں پر کتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی؟ اور وہ بالترتیب لکھنے ہیں۔ کیسے لکھنے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ مجموعہ بتایا، یا ہما، یہ مجموعہ ہے۔ حمزہ مدہ سے آدم، یا سے یحییٰ، عین سے عیسیٰ، یا سے یوسف، الف سے ادریس، ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ اور الف سے، اور سمجھ آگئی بھائی؟ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، یا ہما، اور اس کے بعد یہ 8 نبیوں سے کتنے آسمانوں پہ ملاقات ہوئی؟ بے وقوف جی ہے، عقل نہ بہ نا، جوش نہ بہ، ہوش بھی کر تھوڑی جی۔ تو بھائی یہ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسلام کو معراج اور اسراء کا واقعہ کب کروایا گیا، اس واقعے میں کیا کیا ہوا، اس واقعے میں کن کن نبیوں سے ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، کہاں کروائی، پھر آپ کو دودھ اور شراب پیش کی گئی اور آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور جبریل نے کہا اے محمد اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا اور دودھ پیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ مختصر رداد ہے، اس میں کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں جو بڑی ہی المناک اور دردناک ہیں۔ کوئی چیزیں یہ ہیں، یہ آپ کے پاس رحیق المختوم ہے اس میں؟ ہاں جی کھولو پلا، کھولو بھی کھولو۔ یہ نہیں یاسر صاحب رحیق المختوم تھوڑے کو پئی پی ڈی ایف موبائل سے انہوں نے سینڈ کرو تو بنا سینڈ نہیں ہونے، چلو ایک کھولو، تسی ایک کھولو، یہ صفحہ نمبر 400 کھولو۔ آگے کرو، آگے جی، آگے کریں، آگے اب پیچھے کرو، ٹھیک ہے آگے کرو، آگے جی۔ چلو رہنے دو یار، پتہ نہیں تھا لفظ کہ میں دیکھو پڑھیا سی، آپ میری طرف توجہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں کئی ایسے مناظر دکھائے گئے، اگر ہم وہ دیکھیں تو حیران رہ جائیں، اگر ہم پڑھیں، دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، اگر ہم وہ پڑھیں تو حیران رہ جائیں کہ کیسے کیسے وہ مناظر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی، کیا دکھایا گیا؟ جہنم بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بطور مثال کچھ شخصیات، کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے بڑے ہی المناک دردناک وہ منظر تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ 4 سے 5 لوگ تھے، سود کھانے والا، زنا کرنے والا، اسی طرح جو ہے وہ یتیموں کا مال کھانے والا، یہ تھے 3 سے 4 لوگ۔ یہ کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے سامنے تازہ گوشت پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ گلا سڑا گوشت پڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ لوگ تازہ گوشت کو چھوڑ کر گلے سڑے گوشت کو کھا رہے ہیں، تو جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے۔ تو جیسے وہ دنیا میں حلال طریقے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات برے طریقے سے پوری کرتے تھے، آج ویسے ہی اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ وہ ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کو کھا رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا۔ آپ کو یتیموں کا مال ظلماً جو کھاتے تھے وہ دکھائے گئے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ احمد کی گل ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ
اونٹ جیسے ہوئے ہوئے ہیں، جیسے اونٹ کے ہورن نہیں ہوتے بڑے بڑے، ایک وحشتناک منظر۔ فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جبریل نے بتایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خور بھی دکھائے گئے۔ وہ کیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عورتیں بھی دکھائی گئی جو اپنے شوہروں سے ہٹ کر دوسروں کے ساتھ زنا کاری کرتی تھیں، اور اس زنا کے بدلے میں، اس زنا کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی تھی وہ ان کے ساتھ رہتی تھی کہ وہ ٹیڑھے کانٹے جو ہیں بڑے بڑے کھادار وہ چبا رہی ہیں اور وہ کھا رہی ہیں۔ تو یہ مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، سود خور، زنا کار، ظالم، فاسق، یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی کسی طرح کر رہا ہے، کوئی کسی طرح۔ تو یہ بطور مثال تھے کہ جس طرح آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں فیصلے ہونے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا جیسے آج آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، جنت، جہنم۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل بھی ہے، اور اسی موقع پر آپ نے دیکھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی قدموں کی آہٹ کی آواز ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا کہ حضرت بلال کا محل ہے۔ تو آپ نے آ کر بلال کو پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال نے کہا کہ میں اللہ کے رسول جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعتیں لازمی پڑھتا ہوں، یہ میرا عمل ہے، اس پر میں ہمیشگی اختیار کرتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مناظر دکھائے گئے۔ چل دفاع اور چل 20 آدمی مجبور کر دیں میں اگلے 1500 واری میں تو دیکھا خبیث آدمی۔ تو یہ مناظر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین چشم دید دکھائے گئے اور آپ نے وہ منظر دیکھے۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیر کروائی گئی۔ آپ بھی جب دیکھتے نا یار سال ہو گیا ہے تھکاوٹ نہیں اترتی، چلیں تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ جو ٹور ہوتے ہیں سالانہ اسکولوں کے وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ریفریشمنٹ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی، یہ ریفریشمنٹ کروائی کہ آپ پر غموں کے بادل چھٹے ہوئے ہیں، آپ پر غموں کے بادلوں نے سائبان کیا ہوا ہے، آئیں آپ کو سیر بھی کروائیں۔ تو آپ نے وہ سارے مناظر دیکھے۔ مختصراً یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی روح جسم کے ساتھ یہ منظر دکھائے گئے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، نبیوں کی آپ نے امامت کروائی، آپ کو دودھ اور شراب پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو قبول کیا، آپ کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی، اور آپ کو کچھ تمثیل مثالیں بھی پیش کر کے دکھائی گئی کہ لوگوں کا یہ انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو بھائی یہ سمجھ آ گئی؟ اب اس واقعے سے کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ راتوں رات جو ہے، یہ ایک رات کا واقعہ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سال بھر یہ سیر کر، کہاں سے بیت اللہ، کہاں بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے کہاں 7 آسمان۔ تو راتوں رات آپ جو ہے اپنے بستر سے اٹھائے گئے اور راتوں رات آپ واپس آ گئے۔ جب صبح آ کر بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو لوگوں کو ان کو مذاق بنانے کا موقع ملا کہ ابو جہل گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بتاؤ ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، بتا یہ بندہ جھوٹا ہے کہ سچا؟ اب ابو جہل کے پاس موقع تھا کہ صدیق اکبر تو کہیں گے جھوٹا آدمی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ قربان جاؤں رضی اللہ عنہ، فرمایا بتا یہ کہنے والا کون ہے؟ فرمایا وہ تیرا ساتھی ہے جو۔ فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے پھر یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔
تو ابو جہل وہ بیچارہ واپس ان دے منہ کے کھانی پڑی ہیں تو واپس آ گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جس نے تصدیق کی ہے جب لوگوں نے جھٹلایا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو کہتے ہیں یہ صدیق کا لقب جو ہے وہ آپ کو اسی وقت ملا کہ جب آپ نے واقعہ اسراء اور معراج بیان کیا تو سب سے پہلے اس واقعے کو جس نے مانا وہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ مختصر سا واقعہ ہے. جی آگے کریں. ہاں جی اب اس واقعے سے کیا سبق ملتے ہیں، اس میں کیا نصیحتیں ہیں، کیا دروس ہیں؟ بھائی تسی یہ لئیاں نہیں آپ نہیں جیدہ بھی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. تاڑے کو سبق نہیں ملے تنوں ہے تو انہوں نے پی ڈی ایف سبق دیو یار، بیچارے تصویراں کھینچتے پھرتے ہوندے نے. نمبر نہیں تسی ایڈ کروایا اپنا گروپ کروایا ہے تو سبق لے نہیں چھٹیاں سبق کروا. تصویراں کھچن کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ایویں آپ بھی ڈسٹرب ہوندے ہو تو مینوں بھی دھیان اور پاسے کر دیو. انہوں کو سبق لو تو پورے پورا سبق دے دیں وہ تو تسی پڑھو. کیوں بھئی یہ ٹھیک نہیں؟ تو جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنا نمبر دیں. انیس بھائی کو کل بھی کہا تھا تو وہ آپ کو گروپ میں بھی ایڈ کریں گے. آپ یہ جو ہے چینل اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس میں بھی دیکھیں یہ روز کا لیکچر اس میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے آپ توجہ میری طرف کریں. آپ کو ساری مصروفیات سے بالا تر کر کے ہم نے اپنی طرف توجہ کروائی ہے کہ آپ کو کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے بٹھایا تمہیں حلوہ پکا لبنا ہے. نمبر دیو تمہیں سبق آ جانے نے تو تسی چینل سبسکرائب کرو تاڑے کو ساریاں ویڈیو آ جانیاں نے. ایک دن چھڑ کے اگلے دن وہ ویڈیو آ جاتی ہے. آج دا سبق کل اپلوڈ ہو جاتا ہے اس تو اگلے دن اگلا سبق. تو اس واسطے تسی ٹینشن نہیں لینی. سب کچھ تمہیں جڑا نا پکا پکا لبدا پیا ٹرے جی ہن بھی نہ کھاؤ تو پھر جڑا نا بد قسمتی ہے نا منو سلوا ہے. تو یہ اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے، عبرتیں اور دروس کیا ہیں؟ جی بھائی جان آپ کھڑے ہوں وہ چادر والے. ہاں جی تسی آئی کی گل جگہ بدل لی اگے اتنے ہوندے ہو. چلو پڑھو او جلدی سے پڑھو کی لکھیا جی تمہوں کہہ رہے ہیں بھائی جان. سب بھائی ادھر دیکھیں گے. یہ مطلب نہیں کہ اے جڑا اج میں تھوڑا ہتھا گلا کیتا ہے کہ چھوٹیا نہ ہو سکتا ہے کسی بڑے نہ بھی ہو سکتا ہے. اس بات توجہ ادھر کرو. کیوں احمد؟ ہاں چلو. عظمت و شرف اللہ کے بڑے ہونے کا، اللہ کے معزز ہونے کا بیان ہے. کیسے کہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ نے ایک ہی رات میں راتوں رات کچھ لمحوں میں اپنے نبی کو بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی. ہن تیرا پروگرام ہے نہیں دس دے. میرا تو ہے بارہ تیرا جو نہیں ہے تے. ہاں جی آپ سنو طائف بھی گئے تھے نا، اور طائف گئے تھے نا تو وہاں سے جو تکلیفیں ملیں پھر مکہ کی طرف سے جو ملیں. جی دل جوئی اور تسلی. جی ہاں جی یہ کیسے پتہ چلا؟ کہہ رہے ہیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، دل جوئی کی گئی ہے. یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ کی نبوت اور رسالت کا قیامت تک باقی رہنا اور تمام امتوں کے لیے اس کا عام ہونا؟ یہ کیسے پتہ چلا واقعہ میں رائے؟ ہاں جی سب نبیوں سے مل کر آئے تھے، انہوں نے خوشامد کیا تھا. اچھا ہاں جی قریب قریب قریب. ہاں یہ اصل بات ہے کہ سب نبی مقتدی تھے. امام کون تھا؟ تو یہ امام تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ ساری نبیوں کی امتیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گی اور آپ کی شریعت ساری شریعتوں پر غالب آئے گی. اس سے پتہ چلا. یہ ٹھیک ہے خوش آمدید کا، لیکن اصل چیز امامت ہے. جو پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے، مقتدی کون ہوتا ہے؟ پیچھے چلنے والا. آج کل دے مقتدی تے امام تو بھی دعا تگے ہوندے نے نا، وہ امام نو امام نہ سمجھتے، خادم سمجھتے ہیں. تو لیکن انبیاء نے امام سمجھا اور اس لیے کہا گیا کہ آپ کی نبوت اور رسالت کا قیام قیامت تک باقی ہے اور سارے لوگ اب کس کی شریعت کے پیروکار ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی آگے چلیں. اور اللہ کلا پڑھنا دینا انہوں سمجھ نہ بھی جائے. سارے بیٹھے جو بن کے سمم بکمن عمیون
کو پوچھو بھی ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے. اب یہ سارے اسباق نکالے ہیں کہ واقعہ اسراء اور معراج سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. وہ کیسے آ رہی ہیں وہی تو آپ کو بتانا ہے. یہ تو تسی گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے نا. کیوں بھائی جان یہ جو سمجھ نہ ہوئی کیوں سمجھ آئیاں نے. جی آگے. ہاں وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ جنت دکھائی، جہنم دکھائی، اور ہاں ایک بہت بڑی بات رہ گئی جو اس واقعے میں رونما ہوئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ کہ آپ کو یہاں جب آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اپنی آنکھوں سے وہ قیامت کے دن دیکھیں گے. نبی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ نے کہا نہیں میں دیکھوں گا، تو کیا ہوا؟ بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما خر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک. موسیٰ نے کہا اللہ میں توبہ کردا، میں نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں جھوٹی. جی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی کرسی سے اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا، خطیب بیان کرتے ہیں. پھر اللہ نے اپنے بغل کے ساتھ لگایا، پھر جفی ڈالی، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو یہ سب من گڑت اور جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے. ہاں جن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ دل کی آنکھ سے ہے. وہ کس سے ہے؟ ایک بصیرت ہوتی ہے اور ایک بصارت ہوتی ہے. تو بصارت سے اللہ کے نبی نے دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا. یہ دیکھنا صرف قیامت کے دن ہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے. تو آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی، آپ کو سدرۃ المنتہا، یہ ساتوں آسمانہ کے اوپر ایک بیری ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، المنتہا آخری بیری، آخری انتہا کو، وہاں آپ گئے، آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، پردے میں ہوئی ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا. یہ عقیدے کی بات ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھ سے دیکھا ہے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے، مکالمہ ضرور ہوا ہے، گفتگو ضرور ہوئی ہے، لیکن دیکھنا یہ اور بات. ضروری نہیں ہے میری گفتگو ہوئے تو میں دیکھا بھی. گفتگو انج بھی ہوتی ہے دروازے باہر ہوئے حذیفہ تو میں اندر ہوا، گفتگو ہو نہیں جاتی بھائی. گفتگو ہو جاتی ہے، گفتگو کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، ملاقات گفتگو کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن بالمشافہ ایسے دیکھنا یہ نہیں ہوا. وہاں آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. کتنی نمازوں کا؟ 50. جب آپ واپس پلٹ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ نے کیا جی دسو کی بنیا؟ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں. موسیٰ نے کہا یہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی. انہوں نے پتہ سی فروز وٹواں دے لوگوں نے نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا نہیں پڑھنی ہے. انہوں نے کہا موسیٰ اللہ سے جاؤ اور اس میں تخفیف کرواؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 10 نمازیں کم ہو گئی. پھر واپس آئے. موسیٰ نے کہا ہاں جی، کہا 40 ہو گئی ہیں. کہا نہیں یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ 40 بھی نہیں پڑھنی ہے انہوں نے. پھر گئے تو کرتے کراتے 5 رہ گئی. کتنی؟ 5. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں انہوں نے پڑھنی، جاؤ اور کم کرواؤ. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مجھے اب شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ سے کہ میں دوبارہ جاؤں. فرمایا یہ ہیں 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا ان کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ 5 نمازیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ تھا ایک واقعہ جو اہم اس میں رہ گیا. یعنی اہم ترین جو تحفہ واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ کون سا تھا؟ 5 نمازوں کا. اور ثواب کتنی کا؟ 50. جی آگے چلیں ہم. لیکون من الموقنین. جی آگے پڑھو سارا دستا میں تمہیں. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. تو میرے ہو گئے ہیں تھکیا ہوا ہے. صبر ایک منٹ، پہلے میں 10 لائیں نواں ٹاپک شروع ہو گیا. تو یہاں تک ہم نے اسراء اور معراج پڑھ لیا ہے. تو یہ آپ کو مختصر بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت عقبہ ثانی اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں عقبہ، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کی راہیں ہموار ہو گئی تھی. کیوں؟ وہاں کے خزرج کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قاری بنا کر بھیجا تھا؟ مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ راہیں ہموار ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اب صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا کہا کہ اب مدینہ کی راہیں ہمارے لیے ہموار ہو رہی ہیں، تو جاؤ تم ہجرت کرو اور وہاں جا کر زندگی گزارو اور وہاں کے لوگ ایمان لائیں گے۔ لیکن یہاں بھی راستہ پرامن نہیں تھا۔ اب کسی نے مدینہ دیکھا نہیں ہے، وہاں کے لوگوں سے پالا نہیں پڑا۔ ابھی وہاں یہودی بھی تھے جن کا ایک نام تھا، جن کی ایک شہرت تھی اور جن کے پاس علم بھی تھا، پڑھے لکھے لوگ سمجھ جاتے تھے، اور وہ اپنے علاوہ باقیوں کو ان پڑھ سمجھتے تھے۔ بارہا مرتبہ میں نے یہ بات بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علاوہ دوسروں کا مال اپنے اوپر حلال سمجھتے تھے، چاہے ناجائز طریقے سے ہو، چاہے سود سے ہو، چاہے ہڑپ کرنے سے ہو، وہ سمجھتے تھے۔ اور آج کے یہودی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کا حق صرف اور صرف یہود کو ہے، باقی سب لوگ یہ انسانیت کے دائرے سے بھی باہر ہیں، ان کو جانوروں کی طرح مولی خاجر کی طرح کاٹو کھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت کے یہودی بھی یہی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا فن خواں، اور باقیوں کے مالوں کا اور جانوں کا ان کے سروں پر کوئی تحفظ نہیں تھا، اسی طرح لوگوں کے مال کھا جاتے تھے۔ تو بہرحال وہاں ایک یہودیوں کی ریاست قائم تھی، یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، صحابہ کرام کو یہ بھی خوف تھا۔ لیکن یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کرنی تھی، اور اس ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ آپ وہاں جا کر، یہاں مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دے رہے، یہاں رہ کر یہ اپنی کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے مدینہ میں جا کر کھلے عام عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کو پہنچائیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کوئی دنیاوی مال لیں، بلکہ الٹ ہو رہا تھا۔ یہاں تو جب مکہ سے جا رہے تھے مدینہ تو مال بھی یہی رہ رہا تھا، بیوی بچے بھی یہی رہ رہے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مہاجر بنتے ہیں، مکہ سے مدینہ جو ہجرت ہوئی۔ کیسے مہاجر بنتے ہیں؟ بیوی تھی ان کی ام سلمہ، ان کے بچے تھے، جب جانے لگے سسرالیوں نے کہا ہم ام سلمہ کو ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ بچوں کے حوالے سے گھر والوں نے کہا بچے نہیں جانے دیں گے، کہا اچھا کوئی بات نہیں، ام سلمہ کو بھی رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ابتا کا مقام تھا جہاں ان کی آپس میں جھڑپیں ہوئیں، سسرالیے بھی آ گئے، ادھر سے گھر والے بھی آ گئے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے ہجرت کر کے مدینے جانا ہے۔ سسرالیوں نے کہا اگر خود جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ تو بیٹی کہتی تھی میں نے جانا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اکیلے گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے نہ دیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ گھر سے آ کر اس جگہ پر روتی جہاں پر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ان کے خاوند کو ان سے جدا کیا گیا۔ یہ بہت بڑی دکھ بری داستان ہے کہ کیسے مسلمانوں نے ہجرتیں کی ہیں مکہ سے مدینہ، اور وہ ہجرتیں مال کے لیے نہیں تھی، دنیا کے لیے نہیں تھی، صرف اس لیے تھی کہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت ہو سکے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز آتی آ کر وہاں روتی اور یاد کرتی اس وقت کو جب ان سے خاوند کو ان سے جدا کیا گیا۔ بالآخر کئی مہینوں کے بعد ترس آیا اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں ہجرت کر کے جانے کا جو ہے اجازت دے دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئی۔ پھر ان کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو جب مکہ میں آئے تھے تو بڑے فقیر تھے، تنگ دست تھے، لیکن اللہ نے ان کو بہت سارا مال دیا۔ تو مکہ کے لوگ کہنے لگے جب تو آیا تھا غلام تھا، فقیر تھا، تنگ دست تھا، آج تو جا رہا تیرے پاس اتنا مال ہے تو ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صاحب نے کیا کہا اچھا مال کی بات کرتے ہو، مال لے لو، مجھے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ مال چھوڑ کر اکیلے ہی اللہ کے رستے میں ہجرت کر لی۔ یہ ہے داستانیں حضرت صہیب کی، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بہت بڑی دکھ بری داستانیں ہیں کہ بندے کے پاس مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، بیوی بھی ہو، سب کی پرواہ کیے بغیر وہ چھوڑ کر چلا جائے، مقصد صرف ایک ہو، اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے دین کا غلبہ ہو اور دین پر عمل کرنا مقصود ہو۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام جو ہے وہ اس طرح ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ اولین صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جو ہے وہ ہجرت کی۔ جی پڑھیں اس کو، کھڑا ہو بھائی پلوان، ہاں جی تسی چادر والا تو ہی پڑھنا جنوں، جلدی کر جلدی، تو روز آ کے بیگ چپکا کے چل جانا ہے، کوئی گل تو نہیں ہے۔ واری واری ہوں جن بندے بہتے نا چپ کر کے میسنے بن کے، انہیں میں روز واری لے آنی ہے، جلدی کر۔
میں پڑھا کے ادھا رہ گیا اللہ دے بندیا تو ادا ہی ہے چنگا بھلا توجہ کرو بھائی موقع ملتے وہی جو میں نے بتایا ابو سلمہ رضی اللہ تو جی پاجی کنویں کلاس چ سکول دی 10ویں کیویں ہوئے ہو اوئے مولوی صاحب تقریر کر رہے نا تے بندہ جڑا نا نیزہ لے کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا بھی آج زیادہ مولوی صاحب کی خیر نہیں مولوی صاحب خاموش ہو گئے تقریر کرتے ہیں وہ بابا کہندا بھی نہیں تو تقریر کردا رہا تینوں میں کچھ نہیں کہنا جڑا تینوں لے کے آیا نا میں انہوں لب رہا تے میں وہ لبنا جڑے تانوں 10ویں چ کیتا تانوں میں کچھ نہیں آکھنا میں وہ بندہ لبنا جنہیں 10ویں کیتا اس بندے نے چل اے برا کھڑا ہو پڑھ ہاں جی ابو ذر بھی 10ویں چ جلدی کر جلدی جلدی ہاں جی اے 9ویں چ چل بھی او بھائی یار شور کس چیز کا ہے بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھو بیٹھو 10ویں والے بھائی کی نام ہے تیرا کی نام ہے تیرا سمامہ سبحان اللہ یہ سمامہ بن اسال جو ہے ان کی بڑی کمال کی کہانی ہے سنی آپ نے نہیں سنی سنیا کیجئے تسی یہ سمامہ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدیوں میں قیدی بن کے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دیا فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آئے ہاں سمامہ کیا خیال ہے سمامہ کہنے لگا بڑا جری ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ آپ کے چہرے مدینہ میں جتنے چہرے ہیں سب سے برا چہرہ آپ کا چہرہ مجھے لگتا ہے نعوذ باللہ اور سب سے بدترین شہر آپ کا لگتا ہے نبی صحابہ کرام الرٹ ہو گئے کہ سمامہ کی گردن اتار دیں اور میں نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا دوسرے دن آئے پھر سمامہ نے یہی کہا ہاں سمامہ کیا خیال ہے سمامہ نے پھر یہی کہا ہاں دین بھی برا لگتا ہے پھر تیسرے دن آئے تیسرے دن پھر سمامہ نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سمامہ کو کھولو اور چھوڑ دو آزاد کر دو سمامہ مسجد کے باہر سے نکلے سوچتے ہیں یار 3 دن میں اللہ کے نبی کو اتنا برا بلا کہا آگے سے کچھ نہیں کہا یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا واپس آئے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہے اپنے اخلاق سے تربیت اپنے کردار سے تبلیغ ایک ہوتی ہے زبان سے تبلیغ تقریر میں بھی کر لاں گا کہ ڈبل والو 2 گھنٹے میں اپنے اخلاق سے اپنے عمل سے کتنی تقریر کرتا ہوں اپنے کردار سے تو یہ اصل تبلیغ ہے اپنے کردار سے لوگوں کو تو یہ کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سمامہ واپس آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ سمامہ ہے دیکھو کتنا بڑی داستان ہے ان کی سمامہ اللہ دے بندہ کو تھوڑا پڑھیا کر 9ویں چ کتنے نمبر نے وہ کنے دیتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے چلو آگے بھائی تو اب یہ ہوا کہ جب مسلمان آہستہ آہستہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں یہ پورا سال پڑھیا ہے تینے 300 کنے لینے تو میں تھوڑے مہینے پڑھیا تو میرے 409 سی مینوں انگلش نہیں آتی انگلش تو بندے کو کم از کم اردو تو آتی ہوے ان کہ بندہ پڑھ لوے پتہ نہیں سکولوں کی سیکھتے ہیں میرے کو پڑھتے ہیں وہ سبق پڑھواؤ انہوں کو تو وہ پڑھتے ہیں ایویں جی ریاضی بھی نہیں آتی سبق ایویں پڑھتے ہیں جی پتہ نہیں فارسی لکھی ہے کم از کم اپنی قومی زبان تو سیکھو نا یہ نہیں پڑھنی آتی تو انگلش کے لفظ سوری آئی ایم اے سوری چول جڑا نا تھوڑا جہا بندہ اپنی قومی زبان ہے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے اپنے مرکز سے دور نکلو گے تو پھسل جاؤ گے اپنی مٹی تے رہن دا طریقہ سیکھو باقی تے آن نان خیر ہے اردو آندی نہیں تو انگلش تھینگ جو شو والا پتہ نہیں کی بول رہا ہے توجہ کرا کرو
اردو سیکھو اللہ دے بندے ہو، اردو بہترین زبان ہے، میں آپ میری اردو سیکھی ہوئی صبر کار ایک منٹ ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کرو بس، جب یہ ہوا او دیکھو سکون نہ بیٹھا ہے، دو لگی ہیں نا، بہترین ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا صحابہ کرام کو کفار نے کہ وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگ، حضرت عمر بھی چلے گئے، صہیب رومی بھی چلے گئے، حضرت ابو سلمہ بھی چلے گئے، ام سلمہ بھی چلے گئے، انہوں نے دیکھا کم تو خراب ہے کہ یہ آہستہ آہستہ سارے جو ہے یہاں تو ہمارے ظلم سہ رہے تھے، یہاں تو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، یہ تو سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اور اس سے بڑھ کر جو ان کو خطرہ تھا جس کا وہ اظہار نہیں کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو مدینہ کا رستہ تھا نا، مدینہ ایسی جگہ پر تھی کہ جو بھی شام کو جاتا وہ مدینہ کی گزرگاہ سے گزر کے جاتا تھا، یعنی مدینہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ شام جانے کے لیے، اسی طرح اور دیگر علاقے جہاں بڑی بڑی تجارتیں ہوتی تھیں وہاں تک پہنچنے کے لیے مدینہ کے بائی پاس سے گزرنا ضروری تھا۔ یہ ایسا مدینہ تھا، تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ ہمارے تجارتی قافلے شام بھی جاتے ہیں، دیگر علاقوں میں بھی جاتے ہیں، اگر یہ مسلمان مدینہ میں جا کر انہوں نے اپنی ریاست مضبوط کر لی، لوگ اسلام لے آئے، تو یہ تو ہم کو جینے نہ دیں گے، یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن جائیں گے۔ لہذا انہوں نے ایک پارلیمنٹی اجلاس بلایا، دار الندوہ یہ جگہ کا نام ہے جہاں مشرکین بیٹھ کر پلاننگ کیا کرتے تھے، مولویوں نے کیا میں تھلے کرنا ہے، کیا میں جلسے روکنے نے، تو وہاں کٹھے ہوئے، ابو جہل بھی آیا، ابو جہل کی پارٹی بھی آئی، دیگر لوگ کٹھے ہوئے، اور کٹھے ہو کر انہوں نے جو ہے وہ پلاننگ کی کہ اب مسلمان تو جا چکے ہیں کچھ نہ کچھ، اب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے خرپین نعوذ باللہ ان کے جو سربراہ ہیں ان کو پکڑنا ہے ہم نے، کیوں؟ اگر ان کا ہم نے قصہ تمام کر دیا تو باقی تو سب کے سب ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے منصوبہ بنایا، اور وہاں ایک بوڑھا آدمی جو اصل میں ابلیس تھا، بوڑھے آدمی کی شکل میں اکٹھا ہوا آیا، وہ بھی لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے بوڑھا؟ کہا میں نجد کے علاقے سے آیا ہوں اور میں بھی آپ کی اس پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دوں گا۔ انہوں نے کہا جی آؤ جی حضور ویلکم، خوش آمدید، آؤ، سانتے میں بندہ چاہیے جڑا کوئی ایسا منصوبہ دے جنہ قصہ تمام ہو جائے، لیکن فطرت نے یہ لچک رکھی ہے، اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر جو پلاننگ کرنے لگے، ایک نے کہا ایسے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ باندھ دیتے ہیں، کسی جگہ پر قید کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے جانثار ہیں، وہ کوئی نہ کوئی سراغ لگوا لیں گے، وہ پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ بالآخر ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ ہم سب ایسے کرتے ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک جوان آدمی، کڑیل جوان ہے نا، کو پنگا لے کے دکھاوے، وہ لینے ہیں ہر قبیلے سے، اور ان جوانوں کو یہ ہدف دیتے ہیں کہ تم نے نیزے لے کر، تلواریں لے کر یک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہے۔ ابو جہل بڑا سیانا آدمی سی، انہیں ہر قبیلے چو ایک ایک جوان کیوں لیا کہ جب نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے، کہانی قتل ہو جائیں گے، تو اگر ان کے خاندان کے لوگ بدلہ لینا بھی چاہیں گے تو کتنے لوگوں سے بدلہ لے سکیں گے؟ ہر بندہ بچ ملوث ہونا ہے، تو وہ کہیں گے چلو دیت دے دو، تو دیت تو ہم دے ہی دیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، یعنی پوری منصوبہ بندی تھی کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان لو، ان جوانوں کو یہ ہدف دو، ان کو یہ ٹارگٹ دو کہ تم نے یک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہے اور حملہ کر کے آپ کو قتل کر دینا ہے۔ وہاں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور ایک پلاننگ آسمان پر بھی ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ پلاننگ کی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ چالیں چل رہے تھے، ایک چال اللہ تعالیٰ بھی چل رہے تھے آسمان پر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ دار الندوہ بیٹھک لگی ہوئی ہے تو اتنے لوگ مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ آج ہی راتوں رات جو ہے وہ ہجرت کر کے
چلے جائیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر باقاعدہ ہجرت کا حکم ہوا۔ اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جا رہے تھے، لیکن آپ نے اللہ کی باقاعدہ اجازت کے ساتھ جانا تھا۔ یہ اجازت تھی جو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجی جبریل کے ذریعے، اور جبریل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اجازت دی۔ وہ اجازت کے بعد پھر کیا ہوا یہ ہم تھوڑے سے لمحے کے بعد آگے بتاتے ہیں، پہلے یہ پڑھیں، انہیں دیر میں تھوڑا گرم ہو جائیں۔ ہاں بھی حذیفہ کھڑا ہو، یہ بھی ماشاء اللہ 10 9 میں دھیان کرے آ جاؤ جی۔ اتفاق ہوتا بھائی، آج بہت خوشی ہے، حذیفہ بال واہ کیا ہے ماشاء اللہ، بال واہ کیا ہے۔ ہاں جی بس بھائی وہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ مدینہ ایسی جگہ تھا کہ شام جانے کے لیے وہاں سے گزرنا پڑتا تھا، بائی پاس سے، مین جگہ ہوتی جہاں سے شہر کا اندرونی رستہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری خیر نہیں ہوگی جی۔ سفر دار الندوہ یار میں 50 واری نام لیا بچ ستا میں سی تو پھر میرے سنن تو بعد بھی تمہیں لینا نہیں آ رہا۔ دار الندوہ کی پڑھنا ہے جی؟ ندوہ کہتے ہیں وہ یعنی مشاورتی کام، تو دار کہتے ہیں گھر کو، یعنی جہاں بیٹھ کر انہوں نے مشاورت کی، پلاننگ کی، وہ دار الندوہ ہے جی۔ ہاں جی ایک منٹ بیک کرو۔ ہاں جی عبداللہ صاحب ایسا کی مطلب ہے ایک ایک فرد اس فعل میں شریک ہو تاکہ بنی عبد مناف سب سے جنگ مول لینے کی استطاعت نہ رکھیں۔ ہاں جی جب ہر قبیلے کا بندہ وچ ملوث ہونا ہے تو کام تو آپ ہی خراب ہو جانا ہے۔ کہتے نا ایک بندہ ہوئے دو ہون یار انی وڈی جماعت بندے نہ کی کرے ہون، چلو چھڈو پڑا، اے انہاں دا پلاننگ سی جی۔ بیٹھ جائیں ہاں جی آگے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ہوا یہ کہ جب یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا نا تو یہ صبح صبح ہوا تھا، یعنی صبح صبح کے وقت میں جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور وہاں اکٹھے ہو کر جو ہے وہ انہوں نے یہ اجلاس کیا کہ ہم نے ایسے کرنا ہے۔ دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ایسے انہوں نے کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، عموماً یہ عرب میں رواج تھا دوپہر کے، آج بھی آپ دیکھیں نا خالص جو پنڈ ہے دوپہر نو سناٹا ہوتا ہے جدو کام ہی نہیں کرو نکل دے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر یعنی صدیق اکبر کے گئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول آئے ہیں، سر پر کپڑا لیا ہوا ہے، ویسے عموماً اس وقت آتے نہیں تھے آپ یعنی دوپہر کے وقت، تو آ کر فرمایا کہ اے صدیق کہ جو ہے وہ نکلنے کا وقت آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا۔ صدیق اکبر رونے لگے اور خوشی کے آنسو تھے، یہ کس کے آنسو تھے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں اسی انتظار میں تھا کہ کب آرڈر آئے اور ہم اللہ کے راستے میں یہ ہجرت کریں۔ آپ نے سارا منصوبہ بنا دیا کہ ایسے ایسے ہم نے رات کے وقت نکلنا ہے، یہ آپ ان کو سمجھا کر فوری واپس آ گئے اور گھر میں آ کر رات کے وقت اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا، وہی اپنی سرخ چادر دے کر وہ چادر دے کر جو ہے وہ سلا دیا کہ رات کو انہوں نے آنا ہے حملے کے لیے اور انہوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے، میں نے رات کو نکلنا ہے۔ جب رات کا وقت آیا بعد پیرا بھی لگ گیا، مشرکین مکہ اکٹھے ہو گئے، محاصرہ
लगा हुआ है। देखें अल्लाह की कुदरत, ये अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत करनी है, अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत करनी है, और वो सामान भी खुद ही बनाता है। वो इंसान को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला वो कर रहा होता है। वयम कुरून वयम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो चालें सारी नाकाम हो गई। वो लोग बाहर पैरा लगाए खड़े हुए हैं, नबी सल्लम अपने घर से निकले, एक मुट्ठी उठाई और उठाकर उनके ऊपर ऐसे फेंक दी। वो आंखों के देखने के बावजूद अंधे हो गए, कुछ पता ना चला, और आप उनके दरमियान से निकलकर जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होके घर गए, और वहाँ से जो है फिर वो आप रातों रात निकले। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, हम एक रात और एक दिन सुबह तक हम फिर अल्लाह के नबी वसल्लम ने जो मदीने जाने के लिए वो रास्ता नहीं अपनाया। वो रास्ता क्या था? शमाल का। शमाल का जो रास्ता था वो ऐसा रास्ता था जहाँ आम लोग, यानी मक्का से मदीना जाना है तो शमाल की जानब, लेकिन आपने जुनूब की जानिब, बहर अहमर की जानब आपने रास्ता अपनाया कि एक गैर मारूफ रास्ता जहाँ जाने के लिए लोग अक्सर ना जाते हों, तो आपने वो रास्ता, ये अल्लाह ताला ने आपको सारा समझाया हुआ था। ये अल्लाह की तरफ से एक हिकमतें थी और अल्लाह की तरफ से ये सारी प्लानिंग थी। आपने सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया और मक्का से जुनूब की जानिब आप मदीना के लिए रवाना हुए। एक रात और एक सुबह तक आप चलते रहे। फिर आप रास्ते में गारे सोर, हाँ जी दिखाओ जी इन्होंने गारे सोर, देखो जी यासिर साहब ने वास्ते गारे सोर की तस्वीर भी भेजी है। ये तो गारे हिरा है ना, ए गारे हिरा है। ये क्या है? ए गारे सोर है। अब देखें ये पहाड़ है एक, और मैं पढ़ रहा था मौलाना सफ़ी और इमाम मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये यानी ऊपर चढ़कर एक जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ठहरे। तो रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाया अबू बकर ने, और कंधों पर उठाकर यहाँ चढ़ गए। आजकल हाजी नहीं चढ़ सकते, हालांकि अभी वो रास्ता हमवार हो चुका है, यानी उन्होंने बाकायदा सीढ़ियाँ बना दी हैं ऊपर चढ़ने के लिए। उस वक़्त ना कोई सीढ़ियाँ थी ना कोई ज़राए थे, लेकिन सिद्दीक़ ने कंधों पर उठाया और उठाकर अल्लाह के नबी सल्लम को ऊपर चढ़ के ले गए। और अंदर दाखिल होने से पहले गार में, वो गार की तस्वीर नहीं है, कटो यार वो गार की, आस्था करो ना तुसी, ब्रेक पे पैर रखो। ये है, यह तो गारे हीरा है, ये है। चलें तो बहरहाल आपने वो पहाड़ देख लिया ना जहाँ अंदर वो गार है। ये पहाड़ के ऊपर गार है जो, तो गार असल में कहते हैं वो इस तरह दरमियानी रास्ते को जिसमें दाखिल हुआ जाता है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कंधों पर उठाया और उठाकर जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पर ले गए। फिर अंदर दाखिल होने से पहले क्या करते हैं? ए नबी आप बाहर खड़े हों। आपने सफाई की, सफाई करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा और सुलाया। फिर आपका जो चेहरा मुबारक था वो आपकी रान पर था, लेकिन आपने सुराख बंद किए और एक सुराख से वो जो है वो सांप निकला। आपने वहाँ अपना अंगूठा रखा, नबी सल्लम को उठाया नहीं। जब उन सांप ने डसा, आपके आंखों से आंसू जारी हुए। उस आंसुओं से नबी सल्लम की आंख खुली जब आपके चेहरे पर पड़े। आपने पूछा सिद्दीक़ क्या हुआ? फरमाया अल्लाह के नबी ये सांप ने डसा है। आपने अपना वहाँ लुआब दहन वो लगाया और वो नबी सल्लम ने अपना लुआब लगाया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तंदुरुस्त हो गए। कितनी ये बड़ी दास्तान है, सिद्दीक़ की कुर्बानी है। ये सिद्दीक़ के घरानों की कुर्बानियाँ बड़ी हैं। आगे आप पढ़ेंगे अस्मा बिनते अबी बकर ने कैसा किरदार पेश किया। तो इसके साथ साथ सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के बेटे थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। वो भी साथ थे। वो साथ इस तरह थे कि रातों रात आते और रातों रात वापस चले जाते। बड़े वो तेज़ तराज आदमी थे, बड़े इन्हें ज़हीन बच्चा तो वो था। तो वो क्या करते, रातों रात आते, सारे दिन की खबरें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को बता जाते कि ये प्लानिंग हो रही है, और रातों रात वापस आ जाते। फिर आपके ग़ुलाम थे
गुलाम आमर बिन फुहैरा, क्या पढ़ना है? फुहैरा। तो वो बकरियों का दूध जो है वो आपको पेश करते। तो ये अल्लाह की हिकमत देखें, कितनी कमाल की चीज़ें हैं कि जो पहले अब्दुल्ला जाता नबी सल्लम के अबू बकर का बेटा, वो रातों रात जिन कदमों पर जाता, उन्हीं कदमों पर वो गुलाम आमिर बिन फुहैरा बकरियों का दूध लेकर जाता, ताकि कोई जांच ना सके कि ये कदम किसके हैं। जारी बात है, जब बाद में गुलाम जाएगा तो कदम गुलाम के लगेंगे ना, तो वो गुलाम ऐसे ही है जैसे बकरियां चरवाने के लिए जा रहा है, तो वो भी ऐसे ही जाता, रातों रात ही बकरियों को लेकर जाता, दूध पिलाकर रातों रात को वापस आ जाता है। तो ये हिकमतें थी। वहाँ अल्लाह दूध भी पिला रहा है, वहाँ अल्लाह ख़बरें भी फैला रहा है, ख़बरें भी पहुँचा रहा है, और नबी सल्लम की हिफाजत भी कर रहा है। तो ये मुख्तसरन रुदाद है जो गार में नबी सल्लम के साथ पेश आई। वहाँ जब वो उन्होंने देखा, अच्छा इधर ये नबी सल्लम और सिद्दीक़ अकबर गार में पहुँच चुके हैं, वहाँ कोहराम मच गया, सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हम जिस प्लानिंग के लिए आए थे वो तो सारा प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, उधर वो प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, प्रोग्राम जारी रहा नहीं, प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो ऐसे बढ़ गया कि जब उन्होंने देखा कि जनाब ये तो काम ख़त्म हो गया, हम तलवारें लेकर नेज़े लेकर आए हुए हैं कि अल्लाह के नबी को कत्ल करना है, यहाँ तो शय ही कोई नहीं है। जिदा मिर्ज़ा नहीं कहना इमाम काबा शय कोई नहीं है, इब्ने तैमिया शय कोई नहीं, ताड़े बाबे शय कोई नहीं, मैं शय कोई नहीं, तो यहाँ तो चीज़ ही कोई नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सैयदना अली को उठाया और पूछा, बता नबी सल्लम कहाँ हैं? सैयदना अली ने कहा मुझे नहीं पता भाई। तो यहाँ से ये साबित हुआ, अगर दीन के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना जायज़ है। तो कई ऐसे मुकामात हैं जिन पर झूठ बोला जा सकता है। मसलन खावन अपनी बीवी से झूठ बोल सकता है कि आप मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हो, ये सूट बड़ा प्यारा लगा है, हाँ ये, हाँ जी, हाँ जी। तो सुलह करवाते वक्त झूठ बोला जा सकता है, यार नहीं वो बंदा तो तेरे बारे एडा अच्छा गुमान रखता है, असी झूठ बोलदा ना 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 वो तो तेरे बारे यह गल्लां करदा सी, उन्हें तो आख्या चवल जहां दी चवल है, असी तो यह किरदार अदा करिए। जबकि शरीयत कहती है कि सुलह में भी झूठ बोला जा सकता है, शरीयत हमें इजाज़त देती है। तो ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से काफिरों ने पूछा, बताओ अल्लाह के नबी किधर हैं? यहाँ बिस्तर पर तो कायनात के इमाम सोते थे, आज तू किधर? मैं मुझे तो नहीं पता। उन्होंने डराया धमकाया भी, लेकिन नहीं बताया। फिर लेकर जो है वो बैतुल्ला में ले गए घसीट कर सैयदना अली को। फिर देखें काफिरों को भी पता था कि अल्लाह के नबी अपने घर नहीं हैं, किधर होंगे। अबू जहल ने कहा नहीं नहीं इधर नहीं आओ, फटाफट गए कहाँ? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, सिद्दीक़ अकबर की बेटी। अबू जहल ने पूछा, बता तेरा अबू किधर है भाई, नबी सल्लम किधर है? अस्मा ने कहा मुझे तो नहीं पता। तो अबू जहल ने बदबख्त ने थप्पड़ रसीद किया अस्मा के चेहरे पर, और अस्मा के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ मारा कि कान से बाली ज़मीन पर गिर गई। ये मारे खा रहे हैं सिद्दीक़ के घराने, ये किस लिए खा रहे हैं? बाप नबी के साथ गया हुआ है, जान हथेली पर रख कर, घर में बेटी को छोड़कर, घर में बच्चों को छोड़कर, बड़के बच्चों को खिदमत के लिए छोड़ के गए हैं। और इससे पहले जो सैयदना अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो किरदार अदा किया, जब नबी सल्लम आए आपने आकर जो है वो हज़रत अस्मा की मसला है, खामोश, क्या सवाल है कोई? तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सवारी तैयार की नबी सल्लम के लिए, जो सवारी दी एक सिद्दीक़ अकबर को, एक नबी सल्लम को, और उनके साथ एक बंदा था जो रास्तों का बड़ा माहिर था, रास्तों का, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उरैकत, आगे आएगा। बहरहाल एक बंदा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथ लिया हुआ था, जिसको रस्तों का बड़ा पता था। कई होंगे ना बंदे चोर रस्ते बड़ा पता होता, पिंडा का बड़ा माहिर होता कई ड्राइवर। तो उसको उजरत दी थी कि तूने हमें मदीना तक पहुंचाना है अमन व अमान के साथ। है था वो भी गैर मुस्लिम, लेकिन उस बंदे पर एतमाद था। तो इससे ये भी पता चला किसी गैर मुस्लिम से भी काम लिया जा सकता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसको पैसे दिए और उसके साथ मुआहदा किया था कि 3 दिन के बाद तूने वहाँ गारे सौर में आ जाना है, वहाँ सवारियाँ लेकर तूने पहुँचना है और सवारियों के साथ तूने हमें वहाँ पहुँचाना है। तो वहाँ जब सैयदना अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सवारियाँ लेने के लिए आए, तो आपने वो टिफ़िन बांध कर दिया।
ٹیفن باندھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا تو آپ نے اپنا وہ کمر سے کپڑا اتار کر اس کو 2 حصے کر کے ایک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ وہ زاد راہ باندھ دیا اور ایک کے ساتھ اپنی کمر کو باندھ لیا، تو اس سے سیدنا اسماء کو لقب ملا ذات النطاقین، نطاقتین، وہ 2 پٹوں والی، یعنی آپ نے 2 ٹکڑے کیے نا کپڑے کے، ایک ٹکڑے کے ساتھ آپ نے وہ سواری کے ساتھ وہ برتن باندھ دیا، وہ جو بھی تھا زاد راہ وغیرہ، اور ایک کے ساتھ اپنی کمر کو باندھ لیا۔ یہ صدیق کا گھرانہ ہے، کھانے بھی پیش کر رہا ہے، دودھ بھی پیش کر رہا ہے، اولادیں بھی پیش کر رہا ہے، باپ بھی پیش کر رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے۔ اور آج کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ شرم اور حیا نہیں چاہیے، اتنی لازوال قربانیاں اور اتنی بے مثال داستانیں لاؤ طریق میں ایسی ملتی ہوں۔ تو بہرکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر 3 دن کے بعد غار ثور سے نکلے۔ غار ثور سے نکلنے سے پہلے ادھر جب کافروں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نکل پڑے ہیں، انہوں نے 100 اونٹ لگائے۔ کتنے؟ 100، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی گردن لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ بڑے بڑے گئے، واپس آ گئے۔ سراقہ بن مالک بھی گئے تھے، آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ ہے، سراقہ بن مالک بن جوشم ہے، اصل نام ہے جوشم ہے المدلجی، تو وہ جو ہے وہ بھی گئے، کہہ رہے میں گھوڑے پر سوار ہوا تو میں نے سوار ہوئے دیکھا، میں سوار ہوا، جب میں غار کے قریب پہنچنے لگا تو میرا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دنس گیا اپنے ٹانگوں سمیت۔ تو عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ فال نکالتے تھے، تیر، کسی کام کو کرنے کے لیے کہ یہ کام اچھا، 3 تیر ہوتے تھے، یعنی 3 کمانیں ہوتی تھی ایک تیر میں، اس طرح ایک نکالتے، اس میں لکھا ہوتا افعل، یعنی یہ کام تو کر لے تیرے لیے بہتر ہے، ایک میں لکھا ہوتا لا تفعل، تو نہ کر، ایک میں کچھ بھی نہ ہوتا تو اس میں دوبارہ ٹرائی کرنی ہوتی۔ تو کہہ رہے میں نے فال نکالا تو فال یہ نکلا کہ نہ آگے نہ جانا، میں نے کہا نہ 100 اونٹ لینا اج میں تے گردن لے کے ہی جانی ہے۔ میں نے پھر جو گھوڑے کو اٹھایا، میں نے کھینچا، میں نے چلانا چاہا لیکن گھوڑا پھر دنس گیا، میں نے پھر نکالا، پھر جو ہے وہی ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ جو مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں ایسے نہیں ہے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک نامہ، وہ کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ وہ صبر تے کرو، میں نے آپ سے ایک وہ حفاظت نامہ جس کو ہم کہتے ہیں حفاظتی خط لکھوایا کہ مجھے رستے میں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور میں نے واپس جا کے بتایا وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ملا مجھے۔ تو یہ بہرحال داستان تھی۔ اور اس دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عین دانے پر دشمن پہنچنے والا تھا تو صدیق نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی دشمن سر پر آ گیا۔ دشمن کہاں آ گیا ہے؟ یہ ابھی غار ثور میں ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، لا تحزن ان اللہ لا تحزن ان اللہ۔ یہاں ایک بہت کمال کی بات میں نے کل پڑھی اور میں حیران رہ گیا کہ علماء نے کیسے کیسے لکھا۔ کہتے ہیں صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا لا تخف تو ڈرنا، بلکہ یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیوں؟ یعنی ڈرنا، یہ ڈر تھا نا صدیق کے پاس، یعنی دشمن سر پہ آ رہا ہے اور ہم غار میں ہیں، اللہ کے نبی دشمن تو قریب آ گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، لا تحزن کہا، لا تخف۔ ہاں جی، تو بھائی لا تخف اس لیے نہیں کہا، خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، غم ہوتا ہے کسی دوسرے کا۔ تو اللہ کے نبی کو پتا تھا صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں ہے، میرا غم ہے، اس لیے کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ یعنی صدیق کو دشمن کی وجہ سے اپنی جان کا خدشہ نہیں تھا، کس کا غم تھا؟ آپ وسلم کا۔ اگر اپنا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کہتے لا تخف، اور ڈرنا کوئی گل نہیں، اس کے نا وہ کہنا نا یار میرے پیچھے فلاں بندہ پہ گیا، کوئی نہ تو ڈرنا پا کر لیں گے، اے کہتے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا تحزن ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ اے صدیق ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن، تو غم نہ کر، اپنے دل میں میری پریشانی نہ لے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے۔ بات سمجھ نہیں آئی لگتا۔ یعنی صدیق کو غار میں بھی کس کا غم تھا؟ اپنی جان کا خوف ہے ہی نہیں تھا۔
جان تو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلے تھے. تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا اور اللہ نے قرآن میں وہ نازل کر دیا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے غار کہا جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ جب اللہ کے نبی اپنے صاحب سے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. تو یہ داستان ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر غار سے نکلے 3 دن کے بعد اور اس غلام اس بندے کو ساتھ لیا جو بندہ رستوں کا ماہر تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو جو ہے مدینہ تک پہنچایا ایسے رستوں کے ذریعے جو رستے کسی کی دسترس تک نہیں تھے جس کا پتہ نہیں تھا. اس طرح باحفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے قبا وادی میں پہنچے. قبا میں داخل ہوئے. جی وہ دکھائیں مسجد قبا. سائیکل کتوں آ گیا بچ سائیکل سائیکل کٹو جی. نہیں یعنی اس طرح لگا ہوا ہے. اچھا اچھا پاکستانی قوم جڑی نا تمہیں پتا ہے پھر پیر رکھنے جگہ دیو لمے آپ ہی پی جاؤں گے. وہ صاحب آ مسجد قبا یہ کون سی مسجد ہے جی؟ مسجد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ سے پیچھے ایک جگہ ہے قبا. قبا نامی جگہ ہے. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی. کہاں کس کی بنیاد رکھی؟ مسجد. تو یہ مسجد قبا ہے. یہ بھی مسجد قبا ہے جی. یار کسی ایک جگہ تو ٹیکتے صحیح نا. یہ کتنے خوبصورت مسجد ہے. تو یہاں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ مدینہ سے کتنی دور ہے جی؟ 7 جنہ اتھو وار بٹن ہے. سبحان اللہ. تو یہ مسجد قبا جی مدینہ سے 7 کلومیٹر ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیام کیا. دیکھو تو تصویروں میں دکھا رہے ہیں شام نال کہ تھوڑے ذہن چ رہے. اج میں انہوں نے میسیج کیا میں یار اج سبق احمد ہے تصویریں بھی نال بھیجو جڑا نا. تو آگے کریں. یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی باہر کا منظر ہے. اوپر سے منظر ہے جی. یہ ہاں یہ مسجد اقصیٰ ہے بیت المقدس جی. یہ تمہارا فلسطین میں ہے. یہ والی یہ اصل ہے ہاں اندر ہے. ہاں جی کیا یہ ایک منٹ ٹھہرو پتر بیت المقدس مسجد اقصیٰ ایک ہی ہے. ہاں جی اوے بھائی ہاں جی آگے کرو بھائی. اس میں نا وہ شیخ عمار صاحب کی کھولے ذرا واٹس ایپ میرے لیے واٹس ایپ کھولو. نیٹ آ رہے ہیں. اچھا بھائی ذرا کھولو کوشش کرو جی کھول دیے تھے. انہوں کا نام نا انگلش لکھا ہے ایس ایچ لکھو گے نا اگے آ جائے گی.
कोई गल नहीं, 9 मिनट रह गए, मैनू भी नज़र आ रहे हैं। आओ उधरों ले लो सदके का। व्हाट्सएप भी चलानी। अम्मार साहब ने खोलो ज़रा, AMMA लिखो। नहीं मैं ये लिखा है, नहीं नहीं, हाँ यही है ये। नीचे करो ज़रा, नीचे करो। इसमें एक वीडियो है थोड़ी सी, ये है, ये वीडियो है ना, ये खोलो ज़रा।